خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا 19واں باب 45 تا 48 آیات تک۔ تاجروں کا ہیکل سے نکالا جانا۔ اور وہ ہیکل میں داخل ہو کر خرید و فروخت کرنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بنا دیا ہے۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، اور سردار کاہن اور فقیہ اور قوم کے سردار اس کوشش میں تھے کہ اسے ہلاک کریں، لیکن ایسا کرنے کا موقع نہ پاتے تھے، کیونکہ سب لوگ اس کی باتیں سن کر محو ہو جاتے تھے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے تمام عزیز ہم وطنوں کو، ہمارے تمام عزیز رشتہ داروں کو، حلقہ احباب، دوست برادری سب کو، اور کل عالمگیر کلیسیا کو، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز مومنین، آج کے اس مختصر مگر بہت ہی بابرکت انجیلی اقتباس میں سے ہم آج خدا کی ہیکل کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 اور 17 آیات۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے؟ اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اسے برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو، آمین۔ عزیز مومنین، آج کا انجیلی اقتباس اور دیگر تلاوتیں ہماری توجہ اس بات کی جانب دلاتی ہیں کہ آیا اگر آج ہم خدا کی آواز کو سنیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، بلکہ اس بات کی طرف دھیان دیں کہ آج اس انجیلی اقتباس کے ذریعے سے خداوند ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیں عزیزو، اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے، یعنی وہ تمام مومنین اور ایماندار جو آج بھی اس حقیقت سے غافل ہیں کہ خدا کی ہیکل در حقیقت ہم خود ہی ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے۔ اور عزیز مومنین، آج اس بات کی گہرائی کا اندازہ لگائیں کہ روح خدا جو پاک ہے وہ ہمارے اندر ساکن ہے، تو ہمیں کس قدر اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے، آمین۔ عزیزو، آئیں آج اس بات کی جانب دھیان دیں کہ اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اسے برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو۔ عزیز مومنین، آج ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اس بات کی جانب دھیان و گیان کریں کہ آیا ہمارے اندر روح خدا ساکن ہے یا کوئی اور روح ہمارے بدنوں میں سکونت پذیر ہے۔ عزیزو، یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ خدا پاک ہے، اور پاک خدا کبھی بھی کسی ناپاک اور گناہ والی جگہ میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ خدا کا روح یعنی روح خدا ہم میں کثرت سے بسے اور سکونت کرے، اور ہماری زندگیاں روح خدا کے تابع بسر ہوں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔